السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبحان پل پل فضا کے بدلتے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ علی اپنے بھائی کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر جلدی سے بولا، یہ رمشا ملک ہے، میری نیو بزنس پارٹنر، کچھ دن یہیں رہے گی۔ سبحان نظریں چراتا ہوا بولا، ہائے ایوری ون۔ رمشا مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلا کر بولی، جس پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ فضا کو یہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں آئی، نہ جانے کیوں۔ اسے مسلسل اس لڑکی سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ فضا رمشا کو گیسٹ روم دکھا دو، وہ فریش ہو جائے، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان کہتے ہی دیا کو لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فضا اسے اپنے ساتھ لیے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سب فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سب نے کافی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، لیکن فضا چند نوالوں کے بعد چاہ کر بھی کھانا نہیں کھا سکی۔ وہ مسلسل رمشا کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی، جو سبحان کے دائیں جانب کی پہلی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی سبحان کو کھانا سرو کرتی، کبھی کسی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، جو فضا بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی سبحان کے ساتھ کسی اور کو؟ ایک اندیکھا لاوا اس کے اندر پڑ رہا تھا، جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ سبحان کو وہاں سے اٹھتا دیکھ کر فضا نے لاکھ بار خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر سب کے کھانا کھانے کے بعد خود ملازمہ کے ساتھ برتن سمیٹنے لگی۔ کھانے کے بعد فضا نے سب کے لیے چائے بنائی، سب سے گپ شپ کے ساتھ لان میں بیٹھ کر چائے پی۔ فضا باقی سب کے سونے کے بعد کچن کا سارا کام نپٹا کر جیسے ہی کمرے میں آئی، تب تک دیا سو چکی تھی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالے سبحان کی طرف مڑی، جو بغیر اس کے آنے کا تاثر لیے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے فضا کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا، سنجیدگی سے لیپ ٹاپ پر جھکا کام کر رہا تھا۔ فضا غصے سے اسے گھورتی، سر جھٹکتی الماری سے اپنا سادہ سا ڈریس لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ سبحان نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اور سب کچھ سمجھ آنے پر نفی میں سر ہلاتا دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فضا شاور لے کر واش روم سے نکلی، بغیر اس کی طرف دیکھے، ایک نظر ڈالے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھانے لگی۔ سبحان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ سفید کوری رنگت نکھری ہوئی چہرے پر چمکتی پانی کی ننھی سی بوندیں اسے بے انتہا دلکش بنا رہی تھی۔ سبز آنکھوں پر اٹھتی گرتی پلکوں کی جھالر۔ سبحان کو اپنا دل ایک نئے لیول پر دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سبحان بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ فضا جو اپنے دھیان میں نرمی سے بالوں میں برش کر رہی تھی، سبحان کو اس پر کسی قسم کا شک نہ ہو، لیکن یوں سبحان کو اچانک اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر گھبرا گئی۔ سبحان اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے اسے اپنے قریب تر کر گیا، اس کے گیلے نم بالوں میں بے خود سا ہوتا اپنا منہ چھپانے لگا۔ سبحان نہیں کریں پلیز، وہ نم آنکھوں سے ممنائی۔ ایک تو سبحان کی قربت، دوسرا اسے ڈر تھا کہیں سبحان کو پتہ نہ چل جائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سبحان کی اتنی سی قربت پر فضا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ سبحان کی نظروں سے کہیں دور ہو جائے۔ وہ ممناتے ہوئے اس سے 2 قدم دور ہوئی، اور یہی سبحان کا اپنے اوپر موجودہ ضبط جواب دے گیا، فضا یار کیا مسئلہ ہے؟ قریب آتا ہوں تو قریب نہیں آنے دیتی، دور جاتا ہوں تو جانے نہیں دیتی، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ سبحان اپنا ضبط کھوتا غصے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا، رمشا کی ٹینشن کی وجہ سے وہ آج کافی ڈسٹرب تھا، فی الوقت سکون چاہتا تھا بس، جو اس کی بیوی حرام کر رہی تھی۔ سبحان وہ نم آنکھوں سے اسے پکارتی ہوئی بولی، کیا سبحان؟ فضا میں چاہوں تو ابھی زور و زبردستی سے اپنا حق وصول کر سکتا ہوں، دنیا کی کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی قانون مجھے نہیں روک سکتا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ فضا یار کیسا یقین دلاؤں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ آخری پر بے بسی سے بولا، محبت سے زیادہ عشق کرتا ہوں یار۔ دیا اگر میرے دل میں ہے تو تم میری دھڑکن ہو، میں نے تمہیں اب تک وقت دیا ہمارے رشتے کو سمجھ سکو، مجھے سمجھو، لیکن اب تم میرا ضبط آزما رہی ہو۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، جو نظریں جھکائے چپ چاپ آنسو بہانے میں مصروف تھی، میں تمہارے ساتھ اب کوئی بھی زور و زبردستی نہیں کروں گا، کیونکہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔
جب تک تم خود نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا پلٹ گیا، اور ہاں، جتنا ہو سکے میرے سامنے کم آنے کی کوشش کرنا، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے کہتا اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا اور رخ موڑ گیا، اور وہ بے بسی کی مورت بنی پتھراتی نظروں سے سبحان کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ کتنی دیر وہ ساکت وجود کے ساتھ وہیں کھڑی رہی، پھر آخر وہ اپنے آپ میں ہمت جمع کر ایک فیصلے پر پہنچی اور لرزتے قدموں کے ساتھ قدم قدم چلتی سبحان کی سائٹ پر آئی اور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ سبحان رخ موڑے آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا۔ جب اس کے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھا، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو فضا نظریں جھکائے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ "آئی ایم سوری"، وہ نظریں جھکا کر شرمندگی سے بولی۔ سبحان نے اس کی بات پر نظریں پھیری۔ اس کی نظروں کا پھیرنا فضا کو انگاروں پر جھلسا گیا۔ فضا خود پر ہمت جمع کرتی سانس روک کے اس کی طرف جھکی اور اپنے کانپتے لرزتے ہونٹ اس کی گال پر رکھے۔ سبحان تو اس کی حرکت پر ساکت ہو گیا۔ ابھی وہ سنبھلا ہی نہیں تھا جب فضا نے اپنے ہونٹ اس کی دوسری گال پر رکھے۔ سبحان ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کہاں توقع تھی؟ سبحان نے ہوش میں آتے ہی ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکی، سیدھا اس کے سینے پر آ گری۔ "جان سبحان، اب تم یہ سب کر کے میرے جذبات بھڑکا رہی ہو"۔ سبحان اس کے بال کان کے پیچھے کرتا ہوا گمگین آواز میں بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر فضا کا جسم لرزا۔ "سوری"، وہ نظریں جھکا کر سوں کرتی ہوئی بولی۔ "مجھے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے موسیٰ کی بے وفائی کی وجہ سے، میں اب کسی اور کی محبت پر اعتبار نہیں کر پا رہی ہوں"۔ وہ روتے ہوئے نظریں جھکا کر بولی۔ موسیٰ کا نام سن کر سبحان کا حلق کڑوا ہو گیا۔ "فضا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تم سے یہ دیا سی محبت کا ڈھونگ کرتا ہوں"؟ سبحان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ "اگر ایسا لگتا ہے تو میں آپ کو منانے کے لیے یہ چھوڑی حرکت کبھی سر انجام نہیں دیتی"۔ وہ نظریں جھکا کر بلش کرتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر سبحان کا قہقہا چھوٹا۔ "او تو میری معصوم بیوی، مجھے منانے کے لیے یہ حربیں آزما رہی تھی"۔ سبحان اس کی آنکھوں میں اپنی ہیزل آنکھیں گاڑتے ہوئے وہ شرارت سے بولا۔ فضا زیادہ دیر سبحان کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی، جہاں جذبات کا ایک جہاں آباد تھا جسے فضا نے نظریں چرائیں۔ "سبحان، میں آپ کے لائق نہیں"۔ کچھ دیر بعد وہ نم آواز میں بولی۔ "میری جان"۔ سبحان کے لیے صرف سبحان کی جان فضا سبحان ہی لائق ہے، جسے اللہ نے ایک تحفہ سمجھ کر میری جھولی میں ڈالا ہے، اور ساتھ میں ایک ننھی سی رحمت سے بھی نوازا ہے، جس کا میں بے حد شکر گزار ہوں"۔ سبحان دیا پر ایک نظر ڈالے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ "آپ ایسے کسی اور کی اولاد سے اتنا پیار کر سکتے ہیں"۔ وہ یک تک اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ "فضا، میں آپ کو کتنی بار بولوں، دیا صرف میری بیٹی ہے، بس یہ آپ لاسٹ ٹائم بول رہی ہیں"۔ اور وہ اس کی آنکھوں میں وارننگ دیتا ہوا بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ سبحان نے جذبات سے چور لہجے میں آگے بڑھ کر اس کے دونوں روئی جیسے گالوں پر بوسہ دیا۔ اس بار اس نے سبحان کو نہیں روکا، لیکن سبحان کی حرکت پر فضا نے اپنی آنکھیں مینچیں۔ "میری جان، اجازت ہے"۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتا خمار آلود لہجے میں بولا۔ فضا شرم و حیا کے مارے سبحان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ فضا کی اس حرکت کو اجازت سمجھ کر وہ سرشار سا اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی قید میں کر گیا۔ فضا اچانک اس کی حرکت پر بوکھلا گئی۔ اس نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا، جو سب کچھ بھلائے مدہوش سا اس کے اوپر جھکا اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے لبوں کو آزادی بخشی، اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑنے لگا، جس سے فضا خود میں سمٹی۔ "سبحان"۔ "نہیں"۔ فضا لرزتے جسم کے ساتھ صرف اتنا بول پائی۔ "نہیں میری جان، اب کچھ نہیں بولنا، اب بس مجھے میری محبت کو محسوس کرنے دو"۔ تم نے خود ہی میرے جذبات بھڑکائے ہیں، اب مجھے جی لو اپنی ننھی سی جان پر"۔ وہ باری باری اس کی سبز آنکھوں پر بوسہ دیتا ایک بار پھر اس کے گلابی لبوں کو اپنی قید میں کر گیا۔ فضا سب کچھ بھلائے اپنا آپ اپنے محرم کے حوالے کر گئی، جیسے کتنے ہی وقت سے اسے اس کے حق سے محروم رکھ کر اپنے اللہ کو ناراض کیا تھا۔ رات سرکنے کے ساتھ ساتھ سبحان کی شدتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جس سے اس کے اعصاب خطا ہونے لگے۔ سبحان قطرہ قطرہ اس پر اپنی محبت برسا رہا تھا، جس میں وہ مکمل طور پر سبحان کی محبت میں بھیگ چکی تھی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ باہر موسم کافی خوشگوار اور ابرآلود تھا۔ فضا ابھی کچھ دیر پہلے سوئی تھی، جسے سبحان نے پوری رات سونے نہیں دیا تھا۔
وہ مزے سے اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ جب دھڑم سے دروازہ کھٹکنے لگا، فضا جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ سبحان بھی شور کی آواز پر نیند سے چور آنکھیں کھولتا فضا کو دیکھنے لگا۔ سبحان دروازہ کھولو۔ رمشا کی چگھاڑتی ہوئی آواز ان دونوں کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کی آواز سن کر دونوں کا حلق کڑوا ہو گیا۔ فضا سبحان کو ایسے گھور رہی تھی جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ اس نے رات کو بھی سبحان کو بولا تھا، جسے سبحان نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا، وہ کچھ دن تک چلی جائے گی۔ میں بول رہی ہوں سبحان، آپ کی یہ ایٹم اس گھر سے جلدی دفع نہیں ہوئی تو میں اسے اپنے طریقے سے دفع کروں گی۔ فضا رمشا کی کل والی حرکت یاد کرتے سبحان کو دیکھتی ہوئی چبا چبا کر بولی اور الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہو گئی۔ سبحان ایک نظر بند دروازے کو دیکھتا رمشا کو دل میں کئی القابات سے نوازتا، سر پر ہاتھ پھیرتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ سامنے ٹریک سوٹ پہنے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کم زیادہ گھور رہی تھی۔ گڈ مارننگ ہینڈسم مین، وہ اس کے سکس پیک دیکھتی ہوئی خوشگوار لہجے میں بولی۔ سبحان کو جب اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو اس نے دل میں کئی القابات سے نوازے خود کو نوازا۔ کیا ضرورت تھی اس میک اپ کی دکان کے سامنے شرٹ کے بغیر دروازہ کھولنے کی؟ مارننگ، وہ زبردستی مسکرایا۔ خیریت؟ صبح صبح یہاں؟ وہ میں نے سوچا مل کر جاگنگ پر چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ایک ادا سے بولی، تم چلو میں آتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی وہ بیزاری سے دروازہ بند کرتا جیسے ہی مڑا، سامنے وہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے کہتا، آگے بڑھ کر اس کی کمر تھامتا اس کے نم بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اس چمک چھلوں کے سامنے بغیر شرٹ کے جانے کی؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے غصے سے بولی، یار دھیان نہیں رہا، اگلی دفعہ دھیان رکھوں گا، پکا۔ سبحان اس کی بات کا جواب دیتا بغیر اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ سبحان کو کسی ضروری کام کی وجہ سے جلدی جانا تھا، اس لیے وہ ناشتے کے فوراً بعد گھر سے نکل جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی علی یونی روانہ ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں گھر پر اکیلی تھی۔ ڈائننگ ہال میں دیا نیچے کاؤچ پر بیٹھی کھیل رہی تھی جبکہ فضا کچن میں گھسی دیا کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ تبھی رمشا کا کان سے فون لگائے اپنی ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی اور بے دھیانی میں چلتی ہوئی اپنی ہیل والا پاؤں دیا کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس سے خانزادہ ولا کی دیا کی چیخوں کی وجہ سے گونج اٹھا۔ فضا حواس باختہ سی کچن سے نکل کر اس کی طرف بھاگی۔ رمشا پریشان سی اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ فضا نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا۔ روتے نہیں دیا، بش بش، وہ اس کو پچکارتے ہوئے بولی۔ ماما کی جان کیا ہوا؟ ماما کو بتاؤ، وہ اس کا سر پر بوسہ دیتی اسے سینے سے لگائے بہلاتے ہوئے بولی۔ دیا روتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ننھا سا ہاتھ کیا جس پر گہرا نیل آ چکا تھا۔ فضا نے فکرمندی سے اس کا ہاتھ تھاما اور نہ سمجھنے والے انداز میں آس پاس دیکھنے لگی۔ تبھی نظر میک اپ کی دکان پر رمشا پر پڑی۔ ایک پل میں ساری بات سمجھ میں آتے ہی وہ غصے سے کھولتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ آپ اندھی ہیں، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑتی ہوئی غصے سے بولی۔ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ تمیز نہیں کسی سے بات کرنے کی، گنوار کہیں کی؟ رمشا اس کی بات کو نظر انداز کیے غصے سے سر جھٹکتی ہوئی بولی، جس لہجے میں تمہیں سمجھ آتی ہے اسی لہجے میں سمجھا رہی ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا جتنا ہو سکے میری بیٹی اور میرے شوہر سے دور رہو، اور میں تمہیں اپنے گھر سے پھکوانے میں دیر نہیں لگاؤں گی۔ وہ غصے سے کھولتی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی رمشا کے کہے گئے الفاظ نے اس کے قدم روک لیے۔ سبحان اب تمہارا نہیں رہا فضا میڈم، وہ کمینگی سے مسکراتی ہوئی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بہت جلد مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ اس کی بات پر فضا کو ایسا لگا جیسے پورے گھر کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ یہ جو تم سبحان کے دم پر اتنا اکڑ رہی ہو نا، بہت جلد تمہاری اکڑ ٹوٹ جائے گی، اور وہ بھی سبحان خود توڑے گا جس پر تم اتنا اترا رہی ہو۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے مزے سے دیکھتے ہوئے بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو سبحان، ایسا کیوں کریں گے؟ وہ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں اور تم سے شادی کیوں کریں گے؟ فضا کو اپنی ہی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سب آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہا 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 ہا، یار تم بہت بھولی ہو، تمہارے پاس وقت کم بچا ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی اس نے شادی کرنی ہے تو ابھی کر رہے ہیں، ابھی کر لیں یا بعد میں؟ وہ اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتی بے دردی سے بولی۔ فضا کو لگا جیسے اس کے منہ پر کسی نے زوردار تھپڑ مارا ہو۔
اس کا وجود سوناٹو کی زد میں آ گیا، آنکھوں سے روانگی سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چند قدم لڑکھڑائی، ارے آرام سے، مجھے پتا ہے تم یہی سوچ رہی ہوں گی، مجھے یہ سب کس نے بتایا؟ آف کورس یار، سبحان نے وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ اپنے ہینڈسم مین کو کسی کے اور پاس دیکھ کر اس کو آگ ہی لگ گئی تھی، اندیکھی آگ۔ اس لیے اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے جان بوجھ کر ساری سچائی اس کے گوشو گوار کر دی، جسے سبحان نے اسے سختی سے بتانے سے منع کیا تھا۔ رمشا کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر ساکت جامد وہیں کھڑی رہی، پھر سر پھٹنے کے ساتھ لرزتے کانپتے جسم کے ساتھ وہ کچھ دیر دیا کو بوا کے حوالے کر کے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فضا دیا کو بوا کے حوالے کیے خود تھکے ہارے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کیے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بیڈ کی جانب آئی۔ وہی بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا سبحان اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ ابھی تو کل رات اس نے اپنا سب کچھ اس شخص کے حوالے کیا تھا، اسے اپنی روح میں اتر جانے کی اجازت دی تھی۔ کل رات کی سوچ آتے ہی وہ گھٹنوں میں سر دیے دھاڑے مار کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا دل کر رہا تھا خود کو ختم کر لے یا یہاں سے کہیں دور چلے جائے، یہاں کوئی بھی نہ ہو۔ سبحان، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی تو پھر کیوں میرے جذبات کے ساتھ، میرے اعتبار کے ساتھ کھیلا آپ نے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، وہ خود سے کہتی ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ صبح سے رات ہو چکی تھی، اس وقت رات کے 7 بج رہے تھے۔ فضا دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ دیا ابھی تک بوا کے پاس تھی، ہر چیز سے بے خبر، گھٹنوں پہ سر رکھے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، رو رو کر اب اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھولے سبحان اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر فضا پر پڑی تو وہ ٹھٹکا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ فضا فضا، اس نے اسے وہیں سے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جہاں نہ کوئی جذبات تھے، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی خوشی، ہر چیز سے خالی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سبحان تڑپ اٹھا، دیوانہ وار اس کی جانب قدم بڑھائے۔ فضا میری جان، کیا ہوا؟ ایسے نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ سبحان اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے ہوئے فکرمندی سے بولا، لیکن فضا کو کہاں کچھ سنائی دے رہا تھا، وہ یک ٹک خالی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ فضا جان، کیا ہوا؟ وہ اس کا گال پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، جسے فضا نے بے دردی سے جھٹکا اور سر نفی میں ہلاتی اس سے چند قدم دور ہوئی۔ سبحان ساکت سا اپنے ہاتھ اور فضا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا سبحان، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ اسے دیکھ کر روتے ہوئے بولی۔ سبحان نہ سمجھی، میں سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے خود مجھ سے شادی کی تھی، میری بیماری، یہاں تک کہ دیا کو بھی آپ کو پتا تھا، پھر آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ آخر میں غم اور غصے سے چلائی، اس کا سانس پھول رہا تھا جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ کیا بول رہی ہو؟ میں نے کیا دھوکہ دیا تمہیں؟ وہ اب اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، موسیٰ نے تو نکاح والے دن منع کیا تھا اور آپ نے جب تک دل چاہا میرے ساتھ کھیلا، مجھے ایک دم سائڈ پر کر دیا۔ دوسری شادی کر رہے ہیں نا؟ وہ اس کو دیکھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات پر سبحان نے پرتھراتی اور ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ فضا کی یہ حالت اس وجہ سے ہوئی ہے، شوق سے کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے طلاق۔ فضا وہ دھاڑا چٹک سبحان کی دھاڑ کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ فضا کی گال کی زینت بنا، جس سے وہ چند قدم لڑکھڑائی۔ خبردار جو دوبارہ تمہارے منہ سے یہ لفظ نکلا، زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے وہ غرا کر بولا، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے چلائی۔ اس کی بات پر سبحان کا دماغ گھوما، اس نے اسے کندھوں سے پکڑے بے دردی کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگایا۔ تم جو مرضی کر لو، رہنا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، مرتے دم تک، آخری سانس تک۔ وہ کمر سے جکڑے خود کے قریب تر کرتا ہوا بولا، نہیں رہنا مجھے آپ جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی بہت جلد، آپ کی پہنچ سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ غصے سے دو بدو بولی۔ اس کے بعد پر سبحان نے کہکہ لگایا، ہا ہا ہا۔ اس کو ہنستا دیکھ کر فضا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ ڈیئر بیوی، وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا ہر لفظ چبا چبا کر بولا، تم یہاں سے کہاں جاؤ گی بھلا؟ اپنے گھر تو تم جا نہیں سکتی، کیوں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تم سارے تعلق توڑ کر یہاں آئی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس گزرے وقت میں کسی نے ایک بار بھی فون کر کر نہیں پوچھا تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ سبحان اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑوستا ہوا پھنکارا۔ اس کی بات پر فضا کے قدم لرزے، آنکھوں سے ایک بار پھر برسات جاری ہو چکی تھی، جسے سبحان نے بمشکل نظریں چرائیں۔
تمہیں یہیں رہنا ہوگا، اسی گھر میں میرے ساتھ۔ اور ہاں، کل میں اور رمشا سے نکاح کرنے والا ہوں۔ اس کی آخری بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سبحان اس کی سبز آنکھوں میں شکوہ، غم، غصہ، درد دیکھ کر اسے نظریں چراتا، تکلیف سے بھرے دل کو سنبھالے لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس وقت اس نے اپنے مرنے کی شدت سے دعا کی، شاید وہ جو بہت جلدی قبول ہونے والی تھی۔ سبحان غم اور غصے سے کھولتا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کا دماغ فضا کی باتوں کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ غصے سے دماغ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اس نے کہاں سوچا تھا بات اس حد تک جا پہنچے گی۔ وہ ابھی بھی فضا کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی بوا روتی ہوئی دیا کو لے کر آئی۔ سبحان بیٹا، فضا بیٹی کہاں ہے؟ بوا سبحان کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ بوا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ دیا کو مجھے دے دیں۔ سبحان خود کو نارمل کرتا ہوا نرمی سے بولا تو بوا نے روتی ہوئی دیا اس کی گود میں دی۔ سبحان کے پاس آتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ تبھی سبحان کی نظر اس کے سوجے ہوئے ہاتھ پہ گئی جہاں ابھی بھی نیل پڑا ہوا تھا۔ بوا دیا کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ سبحان فکر مندی سے اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا تو بوا نے ساری بات اس کے گوش و گزار کی، جسے سن کر سبحان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی۔ بوا آپ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں، ساتھ میں کوئی کریم بھی دے دیجیے گا مجھے۔ سبحان اس کا ہاتھ پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی رمشا اپنی ٹک ٹک کرتی ہیل کے ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، سبحان کو سمائل پاس کی اور اسی کے برابر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر دیا نے ڈر کے مارے سبحان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ دیا کی حرکت سبحان سے مخفی نہیں رہ سکی۔ سبحان کو اس وقت رمشا کا مسکرانا زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا، جسے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی فضا کو سب کچھ بتا دیا اور دیا کو تکلیف پہنچائی۔ سبحان نے زبردستی سمائل پاس کی۔ کل ہم نکاح کر رہے ہیں، تم نے جو بھی تیاری کرنی ہے کر لو۔ سبحان دیا کو دلیا کھلاتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر رمشا نے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سبحان تم سچ کہہ رہے ہو؟ رمشا کی بے یقینی سی آواز ہال میں گونجی تو سبحان نے سنجیدگی میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے جھومتی گنگناتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی نکاح کی تیاری کے لیے۔ اس کے جاتے سبحان نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور ایک نظر اوپر اپنے کمرے کی جانب ڈالی جہاں ظالم حسینہ خود پر ظلم کر رہی تھی۔ وہ پھر سے سر جھٹکتا ہوا دیا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ علی کو جب پتہ چلا سبحان رمشا سے نکاح کرنے والا ہے، تب سے وہ غصے سے بھرا ہوا سبحان کے سر پر جا پہنچا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اپنی ماں جیسی بھابھی کی جگہ پر کسی اور کو۔ بھائی یہ سب کیا سن رہا ہوں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بے یقینی سے ہر لفظ چبا کر بولا۔ کیا؟ سبحان نے لاعلمی ظاہر کی۔ بھائی آپ جانتے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ مجھے آپ سے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ بھابھی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، وہ بھی کل کی آئی اس چڑیل سے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بس تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سبحان اس کی طرف دیکھتا حد درجہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے بھائی، مت کریں، بھابھی کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اب بھی وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ ایک پل کو سبحان کے دل میں درد سا اٹھا، لیکن جلد ہی خود کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوا۔ علی مجھے مت سمجھاؤ، اور یہ جو ہو رہا ہے چپ چاپ ہونے دو۔ اب جاؤ یہاں سے، میں ریڈی ہونے جا رہا ہوں۔ وہ بنا اس کی کوئی بات سنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا اس کی نظر اس ظالم دلربا پر پڑی جس کی حالت اس وقت ناقابل قبول تھی۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی، خشک ہونٹ، بکھرا سا حلیہ جو بیڈ سے ٹیک لگائے گمسم سی بیٹھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سبحان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنا آپ اسے مجرم سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر اپنے اندر کی تکلیف کو اندر ہی دبایا سر جھٹکتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ 15 منٹ بعد بلیک شلوار قمیض پہنے اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ شیشے سے نظریں ہنوز اس ظالم حسینہ پر جمی ہوئی تھی جو یوں ظاہر کر رہی تھی اس کے سوا کمرے میں کوئی موجود نہیں۔ وہ اپنی تیاری مکمل کرتا ایک نظر اس پر ڈالا، باہر کی جانب چل گیا۔ فضا نے ایک شکوہ کنار نظر اس کی چوڑی پشت پر ڈالی، گھٹنوں میں سردییں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاید اب اس کی قسمت میں رونا ہی لکھا تھا۔ لال رنگ کی لانگ فراک پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، ڈارک میک اپ کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اس کی دوست ندا جلدی سے اندر آئی اور اسے دوپٹہ اڑایا جو کچھ دیر پہلے اس کے بلانے پر آئی تھی۔ تبھی نوفل مولوی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ رمشا ملک
ولد شاکر ملک، آپ کا نکاح سبحان سکندر ولد سکندر اعظم سے 1 کروڑ حق مہر ہونا طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے بنا دیر کیے جلدی سے 3 بار قبول کہا۔ وہ بنا دیکھے جلدی سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اسے دیکھ کر نوفل نے سر نہ میں ہلایا۔ کچھ دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس وقت پھولے سے نہیں سما رہی تھی، خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا ہینڈسم مین اس کے ساتھ نکاح کر چکا ہے۔ نکاح کی خوشی نے وہ اپنے سکے باپ کو بھی بتانا بھول گئی۔ شاکر دادا ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف تھا، تبھی ٹیبل پہ پڑا اس کا آئی فون بج اٹھا۔ اس نے فون اٹھا کر کسی ان نون نمبر سے میسج آئے کو دیکھا۔ بنا دیر کیے میسج اوپن کیا، جہاں کچھ تصویریں تھیں اور نیچے لکھا ہوا تھا۔ اس نے غور کیا تو بیٹی کا نکاح مبارک ہو سسر جی۔ میسج پڑھتے شاکر دادا ٹھٹکا، تبھی تصویریں اوپن کرتے ہوئے اس کو 200 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے تصویروں کو اوپر نیچے کرتا دیکھ رہا تھا۔ رمشا اس کے لب پھڑپھڑائے، وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا، بے چینی سے رمشا کا نمبر ملایا جو مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون سامنے دیوار میں دے مارا۔ شاکر دادا کو اس قدر غصے میں دیکھ کر سب نے اپنا تھوک نکلا۔ ریاض وہ دھاڑا، جی باس، وہ اس کا خاص آدمی جن کی طرح حاضر ہوا۔ جیکٹ تیار کرو، ہم ابھی پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ بے مشکل خود کو کنٹرول کرتا ہوا بولا، جی باس، اور ہاں موسیٰ کو بھی بولو وہ جہاں بھی ہے جلد از جلد پاکستان پہنچے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ نکاح کے بعد سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ علی نکاح سے پہلے گھر سے جا چکا تھا، ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ سبحان نے پریشانی سے اسے کال کی، نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ نوفل اسے ٹینشن نہ لینے کا کہہ کر خود علی کو ڈھونڈنے چلا گیا تھا۔ ہے تمہارا کمرہ، سبحان رمشا کو اندر لاتا سنجیدگی سے ماتھا مسلتا ہوا بولا۔ رمشا ایک نظر کمرے کو دیکھ کر اپنا رخ سبحان کی جانب کر کے بولی، سبحان یہ تو تمہارا کمرہ نہیں، ہم اس کمرے میں کیوں رہیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر ایک ادا سے بولی۔ وہ بیزار دل کے ساتھ لہجے میں محبت سموئے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑی لڑکی کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ کچھ دن تم یہاں رہ لو، میں جلد ہی فضا کو کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کرواتا ہوں۔ وہ سر ہلا گئی۔ سبحان تمہیں پتہ ہے آج میں بہت خوش ہوں، فائنلی ہم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ بے باکی سے اس کے گلے لگتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ اس کی حرکت پر سبحان نے مٹھیاں بھیجی اور زبردستی مسکراہٹ چہرے پر لاتا ہوا بولا، رات کافی ہو گئی ہے، اب تم آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ نامحسوس طریقے سے اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے رمشا کچھ بولتی سبحان کا فون بج اٹھا۔ سبحان نے فون اٹھا کر یس کیا، ہیلو ہاں بولو۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا۔ اچھا میں ابھی آتا ہوں، وہ پریشانی سے بولتا فون رکھ گیا۔ کیا ہوا سبحان، کس کا فون تھا؟ رمشا اس کی طرف دیکھ کر بولی، وہ میرے ایک قریبی دوست کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ سبحان پریشانی سے بولا، لیکن سبحان آج تو ہمارا نکاح ہوا ہے۔ رمشا خفگی سے بولی، سوری یار، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں اب اس کے مشکل وقت میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اس کی سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رمشا غصے سے پاؤں پٹکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ سبحان جیسے ہی فضا کے کمرے کے پاس سے گزرا، بے ساختہ اس کے قدم تھمے۔ وہ بے چین دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نظریں سیدھی اس ظالم حسینہ پر پڑی جو سوئی ہوئی دیا کے بالوں میں نرمی سے اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں سبحان اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں سے چلے جائیں، ایک بار سمجھ نہیں آتا؟ اسے ڈھیٹوں کی طرح وہیں کھڑا دیکھ کر غصے سے گرائی۔ سبحان اس کی بات کو نظر انداز کرتا بیڈ کی جانب آیا اور محبت سے دیا کے سر پر اور گالوں پر بوسہ دیا۔ فضا اسے مٹھیاں بھیجتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک انتہائی ضروری کام سے جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ممکن ہو یا نہیں، دعا کیجیے گا۔ سبحان اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی گھمگیر بات پر فضا کا دل دھڑکا۔ نم آنکھوں سے اس نے سبحان کی طرف دیکھا۔ سبحان نے آگے بڑھ کر شدت سے اسے خود میں بھینچا۔ سبحان کے سخت اثار میں فضا کو ایسا لگا جیسے ابھی اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کچھ دیر بعد سبحان نے اسے خود سے الگ کیا اور ایک شدت بھرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑے اسے خود کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا ہوا بغیر اس کی کوئی بات سنے کمرے سے نکل گیا۔
فضا کو سبحان کی باتیں ڈرا رہی تھیں۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا، سبحان کی حفاظت کی دعا کی، جیسا بھی لیکن سبحان سے اسے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سبحان کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اگلے دن رمشا کی آنکھ پھول کی چگھاڑتی آواز سے کھلی۔ ایک دو دفعہ اس نے اگنور کیا لیکن مسلسل بجتے فون کی وجہ سے اس نے کسمسا کر سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر نمبر دیکھا۔ نمبر دیکھ کر اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ بابا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہیلو بابا، کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ کہاں ہو؟ سامنے والے نے بنا کوئی لکی لپٹی کے سوال کیا۔ رمشا ان کا لہجہ بدلا سا لگا لیکن وہ سر جھٹک کر اگنور کر گئی۔ بابا وہ میں اپنی فرینڈ کی طرف آئی ہوں۔ اس نے جلدی سے مسکرا کر جھوٹ بولا۔ اس کے سفید جھوٹ پر سامنے والے نے غصے سے مٹھیاں بھیجی۔ تم اس وقت جہاں بھی ہو 20 منٹ میں مجھے دادا ہاؤس ملو۔ سامنے والے کی بات پر رمشا کو جھٹکا لگا۔ بابا آپ کب پاکستان میں آئے؟ ہاں تم جلدی مجھے ملو، کہتے ہوئے کھٹک سے فون رکھ دیا۔ رمشا نے پریشانی سے بند فون کو دیکھا اور پھر ایک بھرپور نظر خالی کمرے میں دوڑائی۔ اس کا مطلب تھا سبحان ساری رات گھر نہیں آیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے سبحان کا نمبر ملایا۔ ایک دو بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں ہیلو، بولو سبحان، کہاں ہو تم؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ رمشا پریشانی سے بولی۔ اوہ ہاں، تمہیں بتایا تو تھا رات کو، سبحان اپنا نارمل لہجہ رکھتے ہوئے بولا۔ اوہ اب کیسا ہے وہ مصنوعی افسوس کرتے ہوئے بولی، لیکن دل ہی دل میں رات سے اب تک کے کئی گالیوں سے نواز چکی تھی جس نے اس کی پہلی نائٹ کا ستیہ ناش مار کے رکھ دیا تھا۔ ابھی بھی اس کی حالت ویسی ہی ہے، ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہے اس کی حالت پر۔ سبحان نے سنجیدگی سے بولا۔ تم کب گھر آؤ گے؟ جلدی سے بولی جیسے ہی ڈاکٹر کی جانب سے کوئی مثبت جواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، کہتے ہوئے اس نے فون رکھ دیا۔ فون رکھ کر رمشا نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار شیار ہو کر اپنی مطلوبہ جگہ پہنچی جہاں کچھ لوگ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آبادی اور شہر سے دور آس پاس جنگل نما جھاڑیوں میں بنا سفید خوبصورت سا دادا ہاؤس۔ وہ ایک نظر گھر پر ڈالے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اندر باہر ہر جگہ گارڈز کی فوج موجود تھی۔ وہ سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تبھی اس کی نظر شاکر دادا پر پڑی جو خون اشام نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آگے بڑھ کر خوشی سے اپنے باپ کے گلے لگی۔ کیسے ہیں آپ بابا؟ کب آئے؟ مجھے بتایا نہیں آپ پاکستان آ رہے ہیں؟ وہ ان کے گلے لگتے ہوئے آخری بات خفگی سے بولی۔ تم نے کون سا نکاح کے وقت مجھے بتایا تھا؟ وہ بھی دو بدو بولے۔ ان کی بات پر رمشا نے سر جھٹک کر انہیں دیکھا جو اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت اسے اس سوال کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ بابا میں رمشا سے کوئی بات نہیں بن پائی۔ رمشا میں کوئی سوال جواب نہیں کروں گا، مجھے بس سچ سننا ہے، وہ اسے دیکھ کر انتہائی سنجیدگی سے بولے۔ اس سے پہلے رمشا کوئی جواب دیتی تبھی کسی کی گمگین اور برف سے سرد آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی جس سے ایک پل کے لیے وہاں موجود ہر انسان کانپ اٹھا۔ کیسے ہو سسر جی؟ آرمی یونیفارم میں ملبوس، سر پر بھی آرمی کیپ پہنے، سرخ خون اشام نگاہیں جن پر گلاسز لگائے ہوئے، حد درجہ سنجیدگی سے اس کی اپنی طرف دیکھتا برف جیسے سرد لہجے میں بولا۔ رمشا تو اسے آرمی یونیفارم میں دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ اسے اپنے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا، البتہ شاکر دادا اسے اوپر سے نیچے تک گھورنے میں مصروف تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ آرمی والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر غصے سے پھنکارا۔ انہیں آرمی والوں سے سخت نفرت تھی جو ہر جگہ ان کا کام بگاڑنے آ جاتے تھے۔ ارے آرام سے سسر جی، آپ اپنے داماد کو گھر سے باہر نکالیں گے تو سماج آپ کو جینے نہیں دے گا، سبحان آنکھیں پٹپٹاتا ہوا بولا۔ جبکہ سبحان کی ایکٹنگ پر اس کے کان میں لگے ہوئے عالم ولی کی ہنسی گونجی۔ اس کی بات سن کر شاکر دادا کو زور سے جھٹکا لگا۔ رمشا، تم نے ایک آرمی والے سے شادی کی؟ وہ بے یقینی سے غرایا۔ باپ کے گھرانے سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ سبحان یہ سب کیا ہے؟ تم ایک بزنس مین ہو نا؟ رمشا کو اپنی آواز کھانچ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی بات پر سبحان نے کہکا لگایا۔ سیریسلی بیبی،
تمہیں ابھی بھی میں بزنس مین لگتا ہوں؟ سبحان اس کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، لیکن لہجہ انتہائی سرد تھا۔ سبحان تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ رمشا اس کی طرف دیکھتی نہ سمجھی سے بولی، ابھی سمجھ آ جائے گی جب میں تمہارے سامنے تمہارے باپ کو اریسٹ کروں گا۔ سبحان اس کی طرف دیکھتا، اپنی ٹون میں واپس آتا سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر تینوں کو شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دادا کا چیخ سکتا ٹوٹتے ہی وہ کرا کر بولا، ہاہا ڈیئر سسر جی، میں آپ کی محبت میں مر مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کو اور آپ کی اس بیٹی کو نئے سسرال میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ خوش خون اشام نظروں سے ان دونوں پر گھورتا ہوا بولا۔ رمشا تو ساکت سی اسے دیکھتے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہا 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 بچے، لگتا ہے تم ابھی شاکر دادا کو جانتے نہیں ہو جو ایسی واہیات باتیں کر رہے ہو۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنا پر تم مجھے یہاں اریسٹ کرنے چلے آئے ہو؟ شاکر دادا ہنستے ہوئے مکاری سے بولا۔ اس کی بات پر سبحان نے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور لمبے لمبے ڈھانک بھرتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کی بیٹی پلس میرے نام کی بیوی نے خود مجھے پیپرز پر سائن کر کے دیے ہیں، جن میں تمہارے سالے کالے کرتوتوں کے بارے میں ایک ایک حرف صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ تم کیسے پاکستان کے ہر شہر میں ہر ماہ لڑکیاں اغوا کر کے باہر ممالک میں اسمگل کرواتے ہو، یونی کالج اسکول میں کیسے تم ڈرگس سے ہماری نئی نسل کو نقصان پہنچا رہے ہو، کتنی ہی لڑکیوں کو تم نے اور تمہاری سو کالڈ گینگ نے عزت لوٹی ہے۔ یہ سب کچھ ان پیپر میں حرف بہ حرف لکھا ہے، جس پر تمہاری بیٹی نے خود اپنے نازک ہاتھوں سے بڑی بے تابی سے سائن کر کے تمہارے ہر کام کی گواہ بنی ہے۔ سبحان تمسخرانہ ہنسی ہنستا ہوا انتہائی سرد لہجے میں ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کی بات پر موسیٰ اور شاکر دادا نے ڈر کے مارے اپنا تھوک نکلا۔ سبحان کی بات پر رمشا ہوش میں آتی اپنی باپ کی طرف دیکھتی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے کوئی پیپر نہیں سائن کیے بابا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہا 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 بیوی یار، بس بھی کرو، اپنے شوہر پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو، جہنم میں جاؤ گی۔ سبحان اس کی بات کاٹ کر ہنستے ہوئے بولا۔ رمشا نے اسے غصے سے گھورا۔ اس نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا اس کی صبح اس قدر بھیانک ہوگی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جو تم میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ گھورا کر بولا۔ سبحان نے بغیر دیر کیے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے رمشا کے سائن کیے ہوئے پیپر نکال کے ان کی طرف اچھالے۔ یہ لیں، دیکھ کر اپنی پوری تسلی کر لیں، تاکہ تم تینوں کو سسرال پہنچا کر میں سکون سے گھر جا سکوں۔ میری بیوی اور بچی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ آرام سے انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ پیپر پڑھ کر ان کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں۔ ایسا حال ان دونوں کا تھا۔ دادا نے بنا دیر کیے جلدی سے پیپر پھاڑ دیے اور مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کی حرکت پر سبحان ویسے ہی آرام سے بیٹھا رہا۔ اسے دیکھ کر شاکر دادا نے مٹھیاں بھیجی، تم یہاں سے زندہ بچ کر جاؤ گے تو ہمیں اریسٹ کرو گے؟ آج تک کوئی بھی شاکر دادا کے گھر سے زندہ بچ کر نہیں گیا۔ ریاض، دلاور، حاشر کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ وہ اپنے آدمیوں کو باری باری آوازیں لگاتا غصے سے بولا۔ ان تینوں کو اپنی موت اس وقت سبحان کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ سسر جی، چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے آفیسرز نے انہیں ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ سبحان اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کا سکون غارت کر چکا تھا۔ اس کی بات پر ان تینوں نے اپنا تھوک نکلا۔ ہاں آ جاؤ، سبحان کان میں لگے آلے میں سنجیدگی سے بولا۔ کچھ دیر میں سیکیورٹی آفیسرز نے انہیں مکمل طور پر گھیر لیا۔ کاشان نے آگے بڑھ کر کئی گھوسے اور لاتیں موسیٰ کو ماری، جسے وہ زمین پر لیٹا کہہ رہا تھا، مجھے شرم آتی ہے، تو ہمارے خاندان کا حصہ ہے، لعنت ہے تجھ جیسے شخص پر جو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کا بھی نہیں ہو سکا۔ کاشان اسے دیکھ کر نفرت سے بولا، کیپٹن نوفل، کیپٹن ولی انڈر اریسٹ۔ وہ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سرد آواز میں بولا تو سر ہلاتا آگے بڑھا۔ تبھی ہوا میں فائرنگ کی آواز گونجی، جسے سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ جب سے سبحان نے رمشا سے نکاح کیا تھا، اس نے کمرے میں بالکل آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی سبحان کو کسی اور کے پہلو میں۔ سبحان کی بے وفائی کو سوچتے اس کا دل ہر وقت درد سے پھٹتا رہتا۔ علی نے فضا کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر ہادیہ کو اس کے گھر سے لے آیا تھا۔ ہادیہ کو دیکھ کر وہ اپنا قائم کیا ہوا ضبط کھو بیٹھی، اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ فضا کی حالت دیکھ کر ہادیہ سبحان پر غصہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پورا دن وہ فضا کے پاس گزار کر علی کے ساتھ واپس روانہ ہو چکی تھی۔
دیا بھی علی کے ساتھ تھی۔ فضا گمسم سی بیڈ پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یہاں مزید نہیں رہے گی۔ وہ یہاں سے سبحان سے اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی، لیکن یہ بے بسی، وہ اس وقت انتہائی بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ ایک طرف وہ جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ جیے یا مرے، زندہ رہے یا مر گئے، اور دوسری طرف وہ جس نے اسے سب کچھ بنا کر بھی اپنا رہنے نہیں دیا تھا۔ یہ سب سوچ آتے ہی اس کا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اب وہ مزید یہاں پر نہیں رہے گی۔ کاشان کو بول کر کہیں دوسرے شہر کسی فلیٹ میں فلیٹ لے کر رہ لے گی، سبحان کی پہنچ سے دور، لیکن اب وہ مزید سبحان کے ساتھ نہیں رہے گی جس نے اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، سر کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے کھینچ کر سر سے حجاب اتارا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی زور زور سے اس کے سر میں ہتھوڑے مار رہا ہے، جو اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آفیسر، شاکر عادت کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، تم لوگ تو ابھی بچے ہو۔ وہ مکروہ مسکراہٹ لیے ہوئے بولا، سامنے والے کو اس درندے نما روپ میں دیکھ کر مانو ان تینوں کو 600 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ شاکر دادا کا دوسرا ساتھی کوئی اور نہیں حسن شاہ ہوگا۔ بابا کاشان کے لب بے یقینی سے پھڑ پھڑائے۔ وہ بے یقینی سی کیفیت میں انہیں دیکھ رہا تھا جو اپنے آدمیوں کے ساتھ ان سب پر گن تانے کھڑا تھا۔ ایسے کو اپنے سامنے دیکھ کر تینوں نے شکریہ ادا کیا۔ ایسے شکر ہے تم آ گئے، ورنہ میں تو سمجھا تھا آج ہمارا پتہ کٹ اور تمہیں ہمارا پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ وہ ان کی طرف دیکھتا مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا، ہا 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 دادا ایسے کیسے، میں تم لوگوں کو مرنے دے سکتا ہوں، اور اتنے سالوں سے سیاست میں رہ رہ کر ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ کھیل کیسے اور کہاں کھیلنا چاہیے۔ وہ کمینگی سے بولا، بابا آپ یہ سب کاشان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، کیا ہوا، شاک لگا اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر؟ لگنا بھی چاہیے، میں نے بہت کوشش کی سامنے نہ آنے کی، لیکن تم اتنے سالوں میں پہلی بار صرف تم لوگوں کی وجہ سے ایسے کسی کے سامنے آیا ہے جو تم لوگوں کے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ آخری بات وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ سبحان ابھی تک کچھ بولا نہیں تھا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں اسے اندر پڑ رہے لاوے کا پتہ دے رہی تھی جو جلد ہی پھٹنے والا تھا۔ ہا 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 ویسے تم بھی میجر سکندر خانزادہ کی طرح کافی ہمت اور حوصلے والے ہو، ماننا پڑے گا، وہ بھی تمہاری طرح بہت ہواؤں میں اڑ رہا تھا، پھر کیا ہوا، بیچارہ مر گیا۔ وہ کمینگی کی حد پار کرتے ہوئے خباثت سے بولا۔ ان کی بات پر سبحان نے مٹھیاں بھیجی، اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ مرا کیسے، ہم نے کیسے مارا، اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا جس سے بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ دنیا چھوڑ گیا۔ ہا 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 تمہیں بھی بول رہا ہوں، مجھ سے پنگا مت لو، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آخر پر وہ تھمکاتے ہوئے بولے۔ سبحان کو تو اس کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ماں باپ کو کسی نے نہیں، اس شخص نے مارا ہے، ان کی وجہ سے وہ دونوں بھائی آج یتیموں والی زندگی گزار رہے تھے۔ ماں باپ کی یاد آتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی، اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی، اپنا امنڈ آنے والا غصہ دبایا، غصے سے دماغ اور گردن کی رگیں واضح نظر آنے لگی۔ سبحان نے AS کی گن پر گرفت ہلکی دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ان تینوں کو اشارہ کیا، جسے سمجھ کر تینوں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ 1 2 3 کہتے ہی سبحان نے بنا دیر کیے SA کے ہاتھ سے گن کھینچی اور اسے اپنے قبضے میں لیا۔ خبردار جو اپنی جگہ سے کوئی ہلا، ورنہ اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا، وہ انتہائی سخت لہجے میں غرایا۔ ان تینوں نے بنا دیر کیے سارے آدمیوں کی اچھی خاصی دھلائی کر کے انہیں وین میں ڈالا۔ پاسا یوں پلٹتا دیکھ کر ان تینوں نے خوف کے مارے اپنا تھوک نکلا۔ سسر جی، آپ نے مجھے کمزور سمجھ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے، اور ایک راز کی بات بتاؤں؟ سبحان ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ لاتے سرگوشی سے بولا، میں اسی نڈر بہادر، کبھی نہ حوصلہ ہارنے والا، بے خوف ہو کر وطن کے لیے جان دینے والے میجر خانزادہ کا بیٹا، میجر سبحان سکندر خانزادہ ہوں۔ اس کی بات پر ان سب کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ دیکھو آج اسی بہادر نڈر میجر کے بیٹے نے تم لوگوں کو تمہارے انجام تک پہنچایا ہے۔ کیپٹن والی ٹولی ان سب کو گاڑی میں اور ان کے سسرال والے انتظار کر رہے ہوں گے، تو وہ یس سر کہتا ان سب کو گھسیٹتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا، جب روتی ہوئی رمشا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، سبحان پلیز مجھے بچا لو، میں جیل نہیں جانا چاہتی، پلیز بچا لو، آخر تم میرے شوہر ہو۔
وہ اسے دیکھ کر اپنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے بولی، کون سا شوہر میڈم، آپ کی آنکھوں سے ہینڈسم کو دیکھنے کی پٹی کھلی ہو تو جس نکاح نامے پر تم نے سائن کیے تھے وہ تمہاری طرح بالکل نکلی تھا۔ اندر آتے ولی کی زبان پر کھجلی ہوئی تو اس نے دیکھ کر ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ بے یقینی سے بولی، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ تم جیسی لڑکی سے میں شادی کروں گا جو میرے ہی ملک کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اپنے اسی غرور کے چکر میں لڑکی ہو کر نہ جانے تم نے کتنی لڑکیوں کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ تو پھر تم پر سبحان اسے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا اگرا کر بولا اور ایک نظر اس پر ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج آخر اس نے نہ ڈر اور بہادری سے اپنے بابا کا چھوڑا ہوا اتنے سال پرانا مشن مکمل کر لیا تھا۔ وہ سرشار سا گھر میں واپس آیا۔ اس کے ساتھ کاشان بھی تھا اور فضا سے ملنے اور اسے اپنے باپ کی سچائی بتانے آیا تھا جو ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ ان کا باپ اپنے ہی ملک کا سب سے بڑا غدار تھا۔ سبحان جیسے ہی گھر آیا ایک عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں اسے دھیرے دھیرے جدا ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ایریا میں داخل ہوا اسے علی کے دروازہ پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کسی انہونی کے تحت بے چینی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ جیسے ہی اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو سامنے اسے علی اپنے کمرے کا دروازہ پیٹتا ہوا دکھا۔ علی، اس نے بے چینی سے اسے پکارا، بھائی بھائی، شکر ہے آپ آ گئے۔ سبحان کو دیکھ کر اسے کچھ دھارس ملی۔ کیا ہوا؟ تم یہاں کمرے کے باہر کیا کر رہے ہو اور فضا کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے بولا، بھائی میں ہادیہ کو چھوڑنے گیا تھا، دیا بھی میرے ساتھ ہی تھی، تو جب میں واپس آیا تو دیا سو چکی تھی۔ میں اسے بھابھی کے حوالے کرنے آیا تھا تو دروازہ بند تھا۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازہ بجا رہا ہوں، بھابھی نہ ہی دروازہ کھول رہی ہیں نہ ہی کوئی آواز آ رہی ہے۔ وہ پریشانی سے بولا۔ اس کی بات سن کر سبحان پریشانی سے آگے آیا۔ کاشان بھی پریشان سا دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ فضا، فضا، دروازہ کھولو، دیکھو کون آیا ہے۔ تمہارا بھائی ہے، سبحان دروازہ بجاتے ہوئے بولا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تینوں مزید فکر مند ہوئے۔ سبحان کسی خیال کے تحت کچن کی جانب بھاگا۔ کچھ دیر میں وہ ایک چابی لے کر واپس آیا۔ اس کا دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ اس نے شدت سے دعا کی کہ سب ٹھیک ہو۔ چابی گھما کر اس نے دروازہ کھولا۔ تبھی اس کی نظر زمین پر لیٹی اس کی دشمن جانہ پر پڑی جو مچھلی کی طرح سر کو جکڑے تڑپ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تینوں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ سبحان کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کے سر پر نظر پڑتے اس کا دل 100 ٹکڑوں میں بٹا۔ اس نے پہلے کہاں دیکھی تھی اس کی ایسی حالت؟ بھابھی، علی بے یقینی کی کیفیت سے بولا۔ اس کی آواز سن کر وہ ہوش میں آیا اور دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا۔ فضا میری جان، کیا ہوا؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے قرب سے بولا۔ آنکھیں اس وقت اتنی سرخ تھی جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ گڑیا، گڑیا دیکھو، میں تمہارا شان، دیکھو میں تم سے ملنے آیا ہوں اپنی گڑیا سے۔ کاشان اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے تکلیف سے بولا۔ اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر کاشان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ سبحان فضا اپنی آدھی بند ہوتی آنکھوں سے بولی، جی میری جان بولو۔ سبحان میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں مرنے والی ہوں، میری دیا کا خیال رکھنا۔ وہ درد برداشت کرتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس کی بات پر سبحان نے تکلیف سے آنکھیں میچی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں جینا ہے، ابھی ہم سب ساتھ ہیں۔ وہ نم آواز میں بولا، علی دیا کا خیال رکھنا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی سے فضا کو باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ کاشان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے وہ دونوں فضا کو لیے ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر جلدی سے اسے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھی۔ کچھ منٹ بعد ڈاکٹر واپس آئی۔ مسٹر سبحان، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا، انہیں جتنا سٹریس سے دور رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہے، اور ان کی مسلسل بگڑتی حالت دیکھ کر مجھے نہیں لگتا وہ اپنی میڈیسن ریگولر لے رہی تھیں۔ ڈاکٹر پریشانی سے بولی، ان کی حالت مزید بگڑ رہی ہے جسے ابھی اور ابھی اسی وقت سرجری کرنی ہوگی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتے کہتے رکی اور سبحان کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سرجری کے چانس بہت کم ہے بچ پانے کے۔ ڈاکٹر اس کی بات پر ان دونوں کی اتنے تکلیف سے آنکھیں مینچی۔ ان دونوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم بے جان ہو رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر پیپرز پر سائن کروا کر جا چکی تھی۔ فضا کے ڈاکٹر کے جاتے ہی سبحان تھکا سا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہاں سوچی تھی فضا کی ایسی حالت، وہ تو مر کے بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ ہمت رکھو یار، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کاشان بھری آواز میں بولا، اسے تسلی دے رہا تھا۔ اپنے کسی کو پاس پا کر سبحان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں، مرد کو درد نہیں ہوتا ہے لیکن وہ روتا ہے،
لیکن وہ مرد ہے نہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ آج وہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر بچوں کی طرح رو رہا تھا، اپنی محبت کے لیے، اپنے عشق، اپنی بیوی کے لیے۔ سبحان یار، چپ ہو جاؤ، تو دیکھنا بہت جلد میری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی، کاشان اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا۔ کاشان میں اچھا شوہر نہیں، میں نے اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اس کا خیال نہیں رکھ پایا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں اپنے کام میں اس کی حالت بھول گیا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کاشان اسے بولنا وہ ٹھیک ہو جائے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ میری آتی جاتی سانسوں کی ٹور ہے۔ وہ بچوں کی طرح اس کے ساتھ لگے گلے شکوے کر رہا تھا۔ سبحان یار، تو ایسا کرے گا تو فضا کو کون سنبھالے گا؟ تم نے یہ سب کسی سے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس کی قسمت میں ہونا لکھا تھا۔ وہ بھری ہوئی آواز میں بولا۔ تم جاؤ اور جا کر وضو کرو، فضا کے لیے دعا کرو، اپنی رب سے اپنی محبت مانگو، وہ رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، اس وقت اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولا تو بچوں کی طرح سر ہلاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کاشان نے بھی سب سے آنکھیں میچی اور شدت سبز کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے وضو کر کے ہاسپٹل میں موجود پریئر روم میں مغرب کی نماز ادا کی۔ اس نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنسو خود بخود جاری ہو گئے۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اے میرے مالک، تو ہی ہم گناہ گاروں کی خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ یا رب مجھے میرے گناہ کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ، میری محبت، میری محبوب بیوی کو، میرے شریک حیات کو ٹھیک کر دے۔ یا اللہ، تیرے کو کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان دو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی محبت، اپنی بیوی کی صحت یابی کی بھیک مانگتا ہوں، اس کے ساتھ کہیں زندگی جڑی ہے، رحم کر۔ وہ کہتا ہی سجدے میں گرا، بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مضبوط سے مضبوط مرد بھی سب کھو دیتا تھا، جہاں بندے اپنے رب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹھا رہا، آخر ہمت کر کے اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ واپس آیا تو نوفل اور رانیہ بھی موجود تھے۔ علی نے فون کر انہیں فضا کی کنڈیشن بتائی تھی۔ صبر کر میرے بھائی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بھابھی جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، نوفل اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے لیکن ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ ان سب کی بے چینی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سبحان کا دل درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا، وہ مسلسل دل میں فضا کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ مزید 2 گھنٹے طویل انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر کو آتا دیکھ کر سب جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھے اور ان کی جانب بڑھے، لیکن پوچھنے میں کسی کی ہمت نہیں تھی۔ دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ کامیاب آپریشن ہوا ہے ڈاکٹر ان سب کی طرف دیکھ کر بولی۔ ڈاکٹر کی بات پر ان سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں، اگر 24 گھنٹے کے اندر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر ان سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگلے 24 گھنٹے جیسے ان سب کے کانٹوں پر گزرے تھے۔ یہ گزرے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے سب سے برا وقت تھا جو شاید وہ زندگی میں کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے فضا کی ہوش میں آنے کی اطلاع دی، جسے سن کر دونوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ دونوں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ڈاکٹر سے اجازت لے کر باری باری اندر داخل ہوئے، جہاں وہ غدگی کی وجہ سے سوئی ہوئی تھی۔ کاشان نے ایک نظر بہن کو دیکھ کر تکلیف سے آنکھیں میچی۔ سرجری کی وجہ سے فضا کے مکمل بال ہٹا دیے گئے تھے۔ کاشان یاد آیا فضا کو کیسے اپنے بالوں سے عشق تھا۔ وہ نم نظروں سے اس کے اوپر ڈالے سر کا بوسہ لیے شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے کمرے سے نکل گیا، اور سبحان کی حالت کی وجہ سے اسے اپنا وہاں رکنا ٹھیک نہیں لگا۔ نوفل اور رانیہ کچھ دیر میں واپس آنے کا بول کر فضا کا صدقہ دینے گئے تھے۔ اس کے جاتے ہی سبحان تھکے تھکے قدموں لیتا اس کی جانب بڑھا۔ پیلی رنگت گلابی چہرہ جو اس وقت زرد پڑ چکا تھا، ہاتھوں پر لگی ڈرپس اور پورا سر پٹیوں میں جکڑا، اس کی حالت دیکھ کر سبحان کا دل کیا وہ اپنی ڈول کو کہیں دور لے جائے، سب دنیا سے، پوری دنیا سے دور۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے مرکب نہیں سوچی تھی اپنی ایسی حالت۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کا ڈرپ والا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، جو نظریں اسی پر جمائے ہوئے تھا جیسے کوئی صدیوں کا پیاسا ہو۔ اسے نہیں پتا چلا اسے دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے جان لیوا تھی، اگر وہ اسے کھو دیتا تو۔ یہاں آ کر اس کا دل تکلیف سے پھٹنے لگتا۔ فضا کو نیند میں اپنے ہاتھ اور چہرے پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا۔ اس نے دکھتے سر کے ساتھ بمشکل اپنی موندی موندی آنکھیں کھولیں۔ حواس بیدار ہوتے ہی اس نے نظر گھما کر دیکھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ جہاں وہ مضبوط اعصاب کا مالک
بے تحاشا اسے روتا یوں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ اسے کہاں گوارا تھا سبحان کی آنکھوں میں آنسو۔ عورت جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن اپنے مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان! فضا کی آواز سن کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ مضبوط مرد ضبط کھوتا اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ اسے یوں بلک کر روتا دیکھ کر فضا بکھلائی سے سبحان میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ رونا بند کریں۔ وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے بولی، فضا آج تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے تمہیں کھو دیا، اپنا سب کچھ کھو دیا۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مر رہا ہوں، مر ہی رہا تھا، ان گزرے گھنٹوں میں وہ پل پل مرا ہوں۔ پلیز فضا تم مجھے معاف کر دو، میں تم پر دھیان نہیں دے پایا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے شرمندگی سے بولا، نہیں سبحان، آپ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، یہ سب قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی۔ فی الحال وہ رمشا کے بارے میں کوئی بات نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ فضا آئی لو یو میری جان، پلیز مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ ایک آتی ساتی سانسوں کی مالک ہو، تمہیں اگر کچھ ہوا تو سبحان بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اس کے نرم ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے وہ نم روندی ہوئی آواز میں بولا۔ فضا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سبحان کو دیکھا۔ سبحان دیا کہاں ہے؟ سبحان کے علاوہ کسی کو اور نہ پا کر وہ پریشانی سے بولی، علی اور ہادیہ کے پاس ہے، گھر پر۔ سبحان اپنے عشق کی محبت کو دیکھتا ہوا بولا۔ 5 دن بعد فضا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان 5 دنوں میں نوفل، رانیہ، کاشان، علی، ہادیہ سب باری باری اس سے ملنے آتے رہے۔ دیا صرف ایک بار آئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے 1 ماہ مکمل بیڈ ریسٹ بتائی تھی، کمزوری اور نقاہت کے باعث وہ بھی چل نہیں سکتی تھی۔ ہادیہ اور علی نے بہت شاندار طریقے سے اس کا ویلکم کیا۔ فضا تو اتنی محبت پا کر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی نہیں تھکتی۔ سبحان اسے گود میں اٹھائے اوپر کی جانب بڑھ گیا، تبھی فضا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، آپ مجھے گیسٹ روم میں چھوڑ آئیں۔ وہ نظر جھکا کر مدھم سا بولی۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹکا، گیسٹ روم میں کیوں؟ وہ ماتھے پر بر ڈالتا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ کی بیوی کا، فی الحال میں ابھی کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ سبحان بغیر کچھ بولے اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سبحان نے اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، تبھی فضا کے بولنے سے پہلے وہ بول اٹھا، یہ کمرہ میرا اور میری بیوی کا ہے، اس وقت میری بیوی میرے کمرے میں موجود ہے، تیسرے کسی کا کوئی حق نہیں ہے یہاں۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتا گمگیر آواز میں بولا، آپ ریسٹ کرو، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ اس کے سر پر شدت سے بوسہ دیتا کمرے سے نکل گیا، کسی تیسرے کا کوئی حق نہیں ہوں، سوکن میرے سر پر لا کر بو رہے ہیں۔ وہ اپنی آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بڑبڑائی، جو کمرے سے باہر کھڑے سبحان نے بخوبی سنے تھے۔ وہ ایک فیصلہ کرتا ہوا نیچے کی جانب بڑھ گیا، اب وہ مزید فضا سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نیچے آیا تو علی اور کاشان باتوں میں مصروف تھے۔ رانیہ، نوفل دوبارہ آنے کا بول کر ہاسپٹل سے واپس جا چکے تھے۔ ہادیہ کچن میں فضا کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ کاشان کی گود میں موجود دیا سبحان کو دیکھ کر اس کی طرف آئی، جسے آگے بڑھ کر سبحان نے مسکرا کر اپنی گود میں لیا اور اس کے سر اور کالوں پر بوسہ دیتا علی کے پاس ساتھ بیٹھ گیا۔ کاشان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر اس نے سر ہاں میں ہلایا، میں چاہتا ہوں تم اسی اور اسی وقت فضا کو جا کر ساری سچائی بتاؤ۔ لیکن سبحان ابھی کیسے؟ اس کی حالت دیکھو۔ کاشان فکر مندی سے بولا، یہی صحیح وقت ہے یہ سب بتانے کے لیے، مزید اسے خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھ سے بزن ہو رہی ہے۔ وہ فکر مندی سے پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ اس کی بات سمجھتے ہوئے وہ اسے تسلی دیتا ہوا اوپر کی جانب بڑھ گیا، بھائی آپ کس قدر چھپے رستم نکلے، آج تک مجھے خبر نہیں ہونے دی کہ آپ آرمی مین ہیں۔ علی سے دیکھ کر شاک سا بولا، اسے بھی کچھ دیر پہلے ہی کاشان نے ساری سچائی بتائی تھی۔ سبحان کے ساتھ وہ ایک خاص مشن پر تھا جس میں انہیں یہ سب کرنا پڑا۔ فضا آنکھیں موندے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب دروازہ نوک کر کے کاشان اندر داخل ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کاشان کھڑا تھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ وہ اسے دیکھتا ہوا سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فضا کاشان کو تھکا تھکا سا لگا۔ ٹھیک ہوں، وہ لمبی سانس ہوا کے سپرد کیے بولا، میں یہاں تم سے ایک بات کرنے آیا ہوں، مجھے نہیں پتا تم کیسے ری ایکٹ کرو گے، لیکن تمہارے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ فضا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے کاشان اتنی تہمت باندھ رہا ہے؟ سبحان جیسا تمہیں دکھتا ہے بالکل ویسا نہیں، اور نہ ہی وہ کوئی بزنس مین ہے، اور آج تک وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے، اس جیسا شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ الجھتی ہوئی بولی۔ وہ ایک بہادر نڈر شخص ہے، اس کا نام سن کر دشمن کانپ اٹھتے ہیں، موت کا دوسرا نام ہے ایس کے۔
میجر سبحان خانزادہ اس ملک کا رکھوالا نڈر آفیسر، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کا مقابلہ کر کے انہیں مات دینے والا، اس کا نام سن کر بڑے سے بڑا دشمن بھی اندر سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس نے ملک کے دشمنوں کو کبھی دوسرا موقع نہیں دیا۔ فضا ساکت سی یہ سب سن رہی تھی۔ سبحان اور رمشا کا نکاح یہ سب بھی ایک مشن کا اہم حصہ تھا۔ ہم اس وقت ایک مشن پر تھے اور رمشا سے ہم نے کچھ ضروری انفارمیشن لینے کے لیے جھوٹا نکاح کیا تھا۔ اس کی بات سن کر فضا کو اپنے اندر ڈھیروں اترتا سکون محسوس ہوا۔ کاشان جیسے جیسے اسے بتاتا جا رہا تھا اسے خود پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ کیوں اس نے سبحان پر اعتبار نہیں کیا؟ اور ایک اہم بات، کاشان سانس خارج کرتا ہوا بولا۔ کون سی؟ اسے نہ سمجھنے سے پوچھا۔ اس سب گندے کاموں میں ڈرگس سمگلنگ کرنا، لڑکیوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک بھیجنا، ان کا کاروبار کرنا، ان سب میں شاکر دادا کا ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں، ہمارا سکا باپ ہے۔ کاشان سپاٹ لہجے میں اس کے ساتھ کہتے آنکھوں میں نفرت لیے بولا۔ اس وقت اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ تھیں ضبط کے مارے۔ اس کی بات سن کر فضا کا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ بے یقینی سے کاشان کو دیکھ رہی تھی جو مشکل ضبط کیے بیٹھا ہوا تھا۔ کاشان نے ساری سچائی اس کے گوشِ گوار کی، جسے سن کر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ اس کا باپ سیاست کے نام پر یہ سب کر رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے باپ پر شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کاشان ایک لمبا سانس خارج کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ فضا گڑیا، یہ سب سبحان کے لیے ضروری تھا۔ وہ چاہ کر بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ تم سے اور دیا سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آج پہلی دفعہ میں نے اس قدر مضبوط شخص کو تمہارے لیے روتے دیکھا، جس کے سامنے بڑے سے بڑا دشمن بھی چند پل میں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ پلیز تم سارے گلے شکوے ختم کر کے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ کاشان محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھے کمرے سے نکل گیا اور اس کے جاتے ہی وہ جو ضبط کیے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا باپ اس قدر گھٹیا نکلے گا اس نے مر کر بھی نہیں سوچا تھا۔ ماں کے بعد باپ ہی تو تھا۔ پھر یہ سب کیوں؟ باپ جو اپنے ہی ملک کو برباد کرنے کے در پر ہوا تھا اور بیٹا اسی ملک کے لیے جان دینے کا خواہش مند تھا۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھی پچھلی باتوں کو یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سبحان دیا کاشان کو رخصت کر کے دیا کو لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا، جو اس کے سینے سے لگی ہوئی کب کی سو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، فضا بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ سبحان نے ایک نظر اسے دیکھے دیا کو بیڈ پر لٹائے اس کی جانب بڑھا۔ چہرے پر آنسوؤں کے موٹے موٹے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اسے سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیتا ہوا بولا، مائی لائف، اور محبت بھری نظر اپنی دھڑکن اور ڈول پر ڈالے الماری سے اپنے کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد وہ فریش سا ہو کر واش روم سے نکلا۔ تبھی اس کی نظر فضا پر پڑی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تو سو گئی تھی؟ سبحان اسے دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ آنکھ کھل گئی۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ بہت برداشت کے باوجود اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ سبحان اسے روتا دیکھ کر بوکھلا گیا۔ فضا میری جان کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ آگے بڑھ کر محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا بولا، کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور بنا کچھ بولے اس کے سینے پر سر رکھ کے پھٹ پھٹ کر رو دی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا، آپ کو کتنا برا برا بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ سبحان نے اسے یوں ہی رونے دیا۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا، فضا مجھ سے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک تھیں۔ آپ کی جگہ اگر میں ہوتا تو شاید اس سے بھی زیادہ اوور ریئیکٹ کرتا۔ یہ سب ایک مشن کا حصہ ہے، آپ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ آپ کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ سبحان سکندر مر کر بھی یہ نہ کر سکے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ وہ نرمی سے اس کی بھیگی سبز آنکھوں پر بوسہ دیتا ہوا بولا، آئی لو یو سبحان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ اپنی محبوب بیوی سے اظہار محبت سن کر وہ اندر تک سرشار ہو گیا۔ وہ مدہوش تھا، اس کے دونوں گالوں پر باری باری اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ کیوں اب یہ اتنے دنوں کی دوریاں ختم ہو جائیں؟ بہت مشکل سے اتنے دن دور رہا ہوں آپ سے، اور اب اور نہیں میری جان۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اس کے کانوں کی لو دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کی باتوں پر وہ پیروں تک سرخ ہوئی، شرم کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اجازت ہے میری جان، وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی اور اسے خود سے الگ کرتا اپنے پیاسے لب اس کے لب پر رکھے اپنے اتنے دنوں کی پیاس بڑھانے لگا۔ رات کے ساتھ ساتھ قطرہ قطرہ وہ نرمی سے اس دشمن جاں پر اپنی محبت برسا رہا تھا۔ 5 ماہ کے بعد فضا اپنے دھیان سے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ آخری سیڑھی پر اچانک
اس کا پاؤں مڑا، اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی اسے اپنا سب سے بڑا نقصان کرواتی۔ سبحان نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ فضا میری جان ٹھیک ہو؟ لگی تو نہیں کہیں؟ وہ اسے دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ اس نے ڈر کے مارے کانپتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ فضا میری جان، میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے اتنی لاپرواہی مت کیا کرو، اپنی حالت کو دیکھو، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی جڑی ہوئی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مصنوعی خفگی سے بولا، سوری مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پاؤں کیسے مڑ گیا؟ وہ سر جھکائے نم آواز میں بولی۔ اسے دیکھ کر سبحان نے ایک لمبا سانس لیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ 5 ماہ پہلے سبحان کو جیسے ہی یہ خوشخبری ملی وہ ایک بار پھر باپ بننے والا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ ان گزرے 5 ماہ میں سبحان نے اسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ فضا کے ساتھ ساتھ وہ دیا کا بھی ہر چھوٹا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا فرض سمجھتا تھا۔ فضا سبحان کی اتنی محبت دیکھ کر خدا کا شکریہ ادا کرتی نہیں تھکتی۔ سبحان، دیا کہاں ہے؟ فضا دیا کو گھر نہ پا کر فکر مندی سے بولی، میری جان ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ میری پرنسس اپنے چاچو کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہے۔ اس کی بات پر وہ سر ہاں میں ہلا گئی۔ ویسے جانم کبھی مجھ نہ چیز پر بھی دھیان دے لیا کرو، اتنا ہینڈسم اور گڈ لکنگ شوہر ملا ہے، یہاں میڈم کو میری قدر ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر مصنوعی افسوس کے ساتھ بولا۔ اس کی بات پر فضا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی تبھی نظر داخلی دروازے کی جانب اٹھی اور وہی ساکت ہو گئی۔ وہ ہنوک سی بس داخلی دروازے سمت دیکھی جا رہی تھی۔ اسے مسلسل ایک طرف تکتا پا کر سبحان نے نظریں گھما کر اس سمت دیکھا جہاں فائق اور لائبہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بنا کچھ بولے قدم قدم چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ تبھی فضا کا سکتہ ٹوٹا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ اپنی جگہ اٹھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کی حالت کے پیش نظر سبحان نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ فضا گڑیا پلیز بس ایک دفعہ میری بات سن لو، میں چلا جاؤں گا۔ وہ منت کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ غصے سے دو بدو بولی، فضا میری جان کیا ہو گیا ہے؟ بس بات کرنا چاہتے ہیں، ایک بات سن لو۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ سبحان نے اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ فضا مجھے نہیں پتا میں تم سے کیا بات کروں، تم سے اپنے کس کس گناہ کی معافی مانگوں۔ دیکھو آج ہم دونوں خالی ہاتھ تمہارے در پر کھڑے ہیں، مجھے تمہاری بددعا لگ گئی ہے۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی کو ٹھکرایا تو خدا نے مجھے دوبارہ اولاد جیسی نعمت لے کر چھین لی۔ وہ یہ کہتے ہوئے ضبط کے باوجود پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے الزام اور بات پر وہ تڑپ اٹھی۔ میرا خدا جانتا ہے میں نے آپ کو کبھی بددعا نہیں دی۔ وہ اپنی آنسو پیتی ہوئی بموج کر بولی، تم شاید کوئی بددعا نہیں دیں لیکن اس رب نے ہمیں یہ سزا دی ہے۔ فضا میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا، میں خالی ہاتھ رہ گئی، مجھ سے میری اولاد چھین لی گئی۔ فضا میرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا اور ڈاکٹر کا کہنا ہے اب میں دوبارہ شاید کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ کہتے وہ دھاڑے مار کر رو دی۔ وہ ساکت سی کھڑی اپنے منہ میں ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا لیکن کہتے ہیں نا غرور کا انجام ہمیشہ بد سے برا ہوتا ہے، ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ برا۔ آج فائق اور لائبہ کا غرور خاک ہوا تھا۔ بابا! تبھی دیا کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سب نے بیک وقت داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک ننھی سی بیٹی عائشہ اپنی محبت کی آخری نشانی کو اپنے سامنے دیکھ کر فائق کی آنکھیں ایک بار پھر چھلک پڑی۔ آج اسے خود پر بے تحاشا افسوس اور نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی اتنی پیاری رحمت کو منحوس کہہ کر ٹھکرا دیا۔ بابا! وہ ایک بار پھر بابا کا نعرہ لگاتی بھاگی۔ سبحان دیا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اسے گود میں اٹھا گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، جی بابا کی جان، بابا کا پیارا بچہ۔ وہ اس کے پھولے پھولے روئی جیسے گالوں پر بوسہ دیتے ہوئے محبت سے بولا۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر فائق کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ بابا ماما کیوں رو رہی ہے؟ وہ اپنے لب نکالے ہوئے بولی۔ ماما نہیں رو رہی پرنسس، ماما کی آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ سبحان نے اشارے سے فضا کو جلدی سے آنسو صاف کر کے مسکرائی۔ میری گڑیا کہاں گئی تھی؟ اپنے بابا کو اکیلا چھوڑ کر وہ مصنوعی دکھ سے بولا۔ شوری بابا، میں چاچو کے ساتھ باہر گئی تھی، چاچو نے مجھے چاکلیٹ لے کے دی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اسے تفصیل بتانے لگی۔ سبحان نے محبت سے اس کے گال پر بوسہ دیا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔ بوا آپ دیا کو لے کر کمرے میں جائیے۔ دیا کو بوا کے حوالے کرتا ہوا بولا۔ فضا مجھے پتا ہے میں یہ کہنے کا حق بہت پہلے کھو چکا ہوں، اب بالکل بھی نہیں حق رکھتا، لیکن تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز دیا مجھے واپس کر دو۔ فائق اس کے سامنے التجا کرتا ہوا اپنے ہاتھ جوڑ گیا۔ اس کی بات پر علی سمیت ان دونوں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دیا میں ان تینوں کی جان بستی تھی، وہ اسے کیسے دے سکتے تھے؟ اس کی بات پر فضا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، میں کبھی نہیں، دیا میری بیٹی ہے، وہ میرے پاس رہے گی۔ نہیں کبھی نہیں، وہ جنونی انداز میں چلائی۔ فضا پلیز ہم دونوں پر رحم کھاؤ،
مجھے میری بیٹی واپس کر دو، میں بہت محبت سے رکھوں گا، کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اب تم لوگوں کا اپنا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ پھر دیا تم لوگوں کی کچھ نہیں لگتی، وہ میرا خون ہے، اسے اپنے گھر میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ آخری بار سنجیدگی سے بولا۔ غلط! سبحان کی سنجیدہ آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ غلط مسٹر فائق شاہ، آپ کو کس نے کہا وہ ہماری کچھ نہیں لگتی؟ آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے اس پر، اور آپ شاید بھول رہے ہیں دیا کی کسٹڈی میرے پاس ہے، اور دیا میری پہلی اور لاڈلی اولاد ہے، کوئی بھی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا، کبھی نہیں۔ اور دوسری بات، آپ کا خون نہیں بلکہ آپ خانزادوں کا خون ہے۔ دیا کو چوٹ لگ گئی تھی، اس کا کافی خون ضائع ہو چکا تھا، اسے خون کی اشد ضرورت تھی، تب میں نے اپنا خون دیا کو دیا۔ اس حساب سے 80% میرا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، 10% بدقسمتی سے آپ کا۔ وہ اسے دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ دیا کا خود سے دور جانے کا سوچ کر وہ تڑپ اٹھا، اور تب یہ محبت، یہ اپنائیت، یہ خون کہاں گیا تھا جب اسے ماں کے بعد سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی؟ تب کہاں گیا تھا یہ رشتہ؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، اور اب آپ یہ سب ایک دم یاد آ گیا۔ وہ آخری بات سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر ان دونوں نے سر جھکا دیا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، لیکن جو آپ ہو رہے ہیں وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی۔ دیا میں میری جان بستی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے، میں کیسے اپنی جان آپ کے حوالے کر دوں؟ نہیں، کبھی نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں دعا کروں گی اللہ پاک سے آپ کو آزمائش سے جلدی ختم کر دے اور آپ کو نیک اولاد دے۔ بے شک اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ایک دکھ بھری نظر ان دونوں پر ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں خالی ہاتھ رہ گئے۔ مزید 4 بات، فضا یار جلدی کرو، سب کیا سوچیں گے؟ دلہا کا بھائی بھابھی غائب ہے۔ دیا کو گود میں لیے باہر کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ بابا ماما سو لیزی۔ دیا سبحان کو دیکھ کر ناک چڑھا کر بولی۔ اس کی حرکت پر سبحان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ نہیں میری جان، ماما لیزی نہیں، ہم نے ماما کو تنگ کیا ہوا تھا اس لیے وہ لیٹ ہو گئیں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوا محبت پاش لہجے میں بولا۔ تم دونوں ماں بیٹی میری برائیاں کر لو، ایک بار میرے بیبی کو آنے دو، پھر بتاؤں گی تم دونوں میسنوں کو۔ وہ اپنے بھرے بھرے وجود پر شال ٹھیک کرتی ان دونوں کے پیچھے آتی ہوئی خفگی سے بولی۔ اس کی بات پر دونوں باپ بیٹی نے نفی میں سر ہلایا۔ جب بھی وہ دونوں اسے تنگ کرتے تھے وہ ان کو ایسے ہی دھمکاتی تھی۔ سبحان نے دھیان سے پہلے فضا کو گاڑی میں بٹھایا، پھر دیا کو۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ بھائی بھابھی یار آپ بعد میں لڑ لینا، اب چلو پلیز، میری دلہن میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ علی ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر موڈ دیکھ کر جلدی جلدی بولا، بیچارہ کہیں رہ نہ جائے۔ سبحان نے نفی میں سر ہلایا۔ دھیان سے پہلے فضا کو گاڑی میں بٹھایا، پھر دیا کو، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ کچھ دیر بعد بارات کے روپ میں قافلہ ہوٹل کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ 2 ماہ پہلے جیسے ہی علی کو پتہ چلا ہادیہ کا رشتہ آیا ہے، اس نے بنا دیر کیے فضا کو جا کر سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ اور ہادیہ کافی وقت سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، جسے سن کر فضا کو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس کی بہن، اس کی ہمزاد اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی گھر میں۔ اس نے بنا دیر کیے سبحان سے بات کی۔ اگلے دن سبحان کو لیے ہادیہ کے گھر جا پہنچی۔ کسی کو بھی اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سترہ بیگم نے اپنے پرانے رویے کی فضا سے معافی مانگی، جسے فضا نے بنا کسی اور بات کے انہیں معاف کر دیا، اور ایسا ان دونوں کی شادی کے 1 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اور آخر آج ان دونوں کی بارات تھی۔ کچھ دیر میں بارات ہوٹل پہنچ چکی تھی۔ سب نے خوشگوار اور شاندار طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ فضا میری جان تھک تو نہیں گئی؟ آپ یہ جوس پی لو۔ سبحان اس کا چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دیکھ کر فکرمندی سے بولا۔ اتنی فکرمندی؟ وہ اپنی جان سے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں سبحان، آپ پریشان نہ ہو، مجھے پتہ ہے آپ کتنی ٹھیک ہیں، آئیں یہاں بیٹھیں۔ وہ اسے کونے والی ٹیبل پر بٹھاتا نرمی سے بولا، آپ یہ جوس ختم کریں، میں ابھی آیا۔ اس کے جوس کا گلاس تھما کر خود دیا کی جانب بڑھ گیا، جسے احان اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا ہو چکی تھی۔ سب نے علی کو باری باری گلے لگا کر مبارک دی۔ آج تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ یہ خیال بہت خوبصورت تھا کہ اس کی محبت اس کے نام ہو چکی ہے۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا، دیا اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب علی کو مسلسل دال نکال کر ہنستا دیکھ کر دیا منہ بنا کر بولی، چاچو اپنے دانت اندر کر لو، چاچی نے بڑے دانتوں والا بندر نہیں لینا۔ دیا کی بات پر علی کو صدمہ لگا، جبکہ اسٹیج کی طرف آتے سبحان کا قہقہ لگا۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ ہادیہ کو علی کے ساتھ قرآن کے سائے تلے زندگی کے ایک نئے اور حسین سفر کے لیے رخصت کر دیا گیا۔ خانزادہ ولا میں ہادیہ کا بہت اچھا استقبال کیا، اور مزید کچھ ضروری رسموں کے بعد
فضا اسے علی کے روم میں چھوڑ کر چلی گئی۔ فضا کے روم میں آئی تو کمرہ خالی تھا۔ دیا اور سبحان کے ساتھ نیچے تھا۔ ابھی وہ بمشکل تھکاوٹ کی وجہ سے چلتے ہوئے بیڈ تک پہنچی۔ اپنی بگڑتی حالت محسوس ہو رہی تھی۔ مزید کچھ دیر کے بعد اسے اپنے پیٹ میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے سبحان کو بلانا چاہا لیکن پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی گالوں کو بھگونے لگے۔ تبھی دروازہ کھول کر سبحان اور دیا اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئے، لیکن فضا کی بگڑتی حالت دیکھ کر سبحان نے جلدی سے اس کی جانب بڑھا۔ فضا میری جان کیا ہوا؟ وہ اپنے سینے سے لگائے فکر مندی سے بولا۔ سبحان میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ فضا مجھے لگتا ہے ٹائم ہو گیا ہے بیبی کے آنے کا، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ بوا وہ بوا کو آوازیں لگاتا ہوا بولا۔ بوا پلیز آپ دیا کا خیال رکھیے گا، میں فضا کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فضا کو گود میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ بوا مما کو کیا ہوا؟ ان کو پین ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ مما بابا کہاں گئے ہیں؟ دیا بوا کی جانب دیکھتی ہوئی نم آنکھوں سے بولی۔ بچے مما ٹھیک ہے، آپ کا بھائی آنے والا ہے نا، اس لیے بابا انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ آپ مت روئیں میری جان، بوا اسے اپنی گود میں لیتی پچکارتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں فضا کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ فضا کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا۔ اس نے کاشان کو فون کر کے جلدی ہاسپٹل بلا لیا تھا۔ کاشان بھی پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں بے چینی سے کوریڈور میں مسلسل چکر لگا رہے تھے۔ 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا لیکن ڈاکٹر ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل فضا اور بچے کی صحت یابی کی دعائیں کر رہا تھا۔ سبحان یار بیٹھ جا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، کاشان اسے تسلی دیتا ہوا بولا۔ اس نے پہلے سبحان کچھ کہتا تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ ڈاکٹر میری بیوی اور بچہ کیسے ہیں؟ وہ دونوں ٹھیک ہیں؟ سبحان ڈاکٹر کو دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوا۔ مسٹر خانزادہ ڈونٹ وری، شی از آل رائٹ، بیبی بوائے ہوا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی۔ اور میری بیوی؟ جی ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، بس کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ مبارک ہو بڈی، کاشان اس کے گلے لگتا ہوا مسکرا کر بولا۔ تمہیں بھی۔ تبھی نرس سفید کمبل میں گلابی سا گول مٹول بچہ لے کر باہر آئی۔ سبحان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے اپنی گود میں تھاما۔ وہ بالکل سبحان جیسا تھا۔ اس نے نقش نین بالکل سبحان سے چرائے تھے، بس سبز آنکھیں فضا اور دیا پر گئی تھی جو اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر بچے کی دونوں گالوں پر اور سر پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد کاشان نے اسے گود میں لیا۔ کچھ دیر بعد سبحان جیسے ہی بچے کو تھامتا کمرے میں آیا تب تک فضا جاگ چکی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے مسکرا کر سبحان کو دیکھا۔ شکریہ میری جان، اتنے پیارے اور خوبصورت تحفے کے لیے۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ فضا اپنا وجود کا ننھا سا حصہ دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تبھی دروازہ کھول کر ہادیہ، علی، نوفل، رانیہ اندر داخل ہوئے۔ دیا علی کی گود میں موجود تھی۔ مبارک ہو بھائی بھابھی آپ دونوں کو، میں ایک بار پھر چاچو بن گیا۔ علی ہادیہ کو گود میں موجود گلابی بچے کو دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا، جس نے آتے ہی ہادیہ اپنی گود میں لے چکی تھی۔ مبارک ہو آپ دونوں کو بھی، بہت بہت۔ رانیہ اور نوفل باری باری ان دونوں کو مبارک دیتے ہوئے بولے، جس پر ان دونوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ دیا ٹکر ٹکر بچے کو اپنی سبز آنکھوں سے مسلسل نہارنے میں مصروف تھی، جبکہ دیا کو اہان اپنی نیلی آنکھوں سے نہارنے میں مصروف تھا۔ نوفل مسلسل اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھ رہا تھا، پھر چمکتی آنکھوں سے بولا، سبحان اپنی پرنسس مجھے دے دے۔ نوفل سنجیدگی سے بولا، جبکہ سبحان اور پاکیز اپنے سواریہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اشارے سے اسے سامنے دیکھنے کو بولا، جسے سمجھتے ہی ہاسپٹل کے روم میں ان سب کا قہقہ گونجا۔ تو بس پرنسس مجھے دے دے، ہم دونوں باپ بیٹا اپنی جان سے بھی زیادہ تمہاری پرنسس کا خیال رکھیں گے۔ نوفل اسے دیکھ کر محبت سے بولا۔ ان سب کے بار بار محبت سے کہنے پر سبحان نے فضا کی جانب دیکھا۔ فضا نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلا دیا اور کچھ ہی دیر میں رشتہ طے ہو گیا۔ دیا کی 10ویں سالگرہ پر ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ دیا کی جھنجھلائی ہوئی آواز گونجی، بابا یہ کون ہے؟ دیا سبحان کی طرف دیکھ کر بولی، بابا کی پرنسس۔ سبحان نے مسکرا کر اسے گود میں لیا۔ پرنسس یہ آپ کا چھوٹا سا بھائی ہے جس کے ساتھ آپ کھیلو گی۔ واؤ بابا میں اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ دیا تالی بجاتے ہوئے خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ بولی۔ اپنی آشانی کو یوں ہنستا مسکراتا دیکھ کر فضا نم آنکھوں سے مسکرا دی، اپنے رب کا ڈھیروں شکریہ ادا کیا جس نے اسے اتنی مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد اتنی خوشیوں سے نوازا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب کے لیے اللہ حافظ۔